بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور جب جدا ہو گئے تم ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پناہ لی طرف کہف کے، جا بیٹھے طرف کہف کے، یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پھیلا دے گا واسطے تمہارے رب تمہارا، مِن رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کرے گا واسطے تمہارے، من امرکم، تمہارے معاملہ میں، مرفقا، سامان کامیابی کا، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور دیکھتا تو سورج کو، اذا طلعت، جب طلوع کرتا، تزاور عن کہفہم، رکا رہتا ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ، ہٹ جاتا، ذات الشمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ تھے بیچ میدان کشادہ کے اس غار سے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، مَن یہد اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن یضلل، اور جس کو گمراہ رکھے اللہ، پس ہرگز نہیں پائے گا تو واسطے اس کے، وَلِيًّا مُرْشِدًا، کوئی رفیق راہ پر لانے والا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ ذکر کیا کہ چند نوجوان تھے جن کو مسئلہ حق سمجھ آیا، اور اس مسئلہ حق پر ان کا امتحان شروع ہوا، اور امتحان بھی سخت تھا، وقت کے جابر حکمران کی طرف سے ان کو ان پر تکالیف، دھمکیاں، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اور یہ نوجوان جو وزراء کی اولاد تھے، انہوں نے مسئلہ توحید پر استقامت اختیار کی، اور ظالم بادشاہ کے دربار میں مسئلہ توحید کے بیان کا حق ادا کیا، اور بادشاہ کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی۔ اس میں سبق کئی ہیں، ایک یہ کہ مسئلہ توحید پر امتحانات کا آنا ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ توحید بھی ہو اور اس پر امتحانات نہ آئیں۔ تھوڑی گپ شپ ختم کر دو، اس پر امتحانات نہ آئیں، یہ ناممکن ہے۔ دوسرا سبق یہ
کہ جب توحید کا عقیدہ راسخ ہوتا ہے پھر کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا۔ تیسرا یہ کہ تقیہ اسلام میں کسی دور میں نہیں رہا۔ اب بادشاہ کے سامنے اس جرت اور بہادری سے مسئلہ بیان کرنا تو تقیہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ چوتھا یہ کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، جن کو اللہ تعالی خود اولیاء اللہ شمار کر رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا جو اجمی تصور ہے وہ اسلام میں نہیں۔ یہ نہ چلے کاٹے، نہ کوئی مربع پیر کی بیعت ہوئے، اور نہ کہیں جا کر کسی خانقاہ میں ٹھہرے۔ اللہ کی توحید کو واضح کر کے بیان کیا، اور یہی اصل ولایت ہے۔ لوگوں کے ہاں ولایت کے تصور مختلف ہیں، لیکن قرآن جس ولایت کی بات کرتا ہے وہ اخلاص فی التوحید ہے، توحید میں پختگی اور مسئلہ توحید کا کھل کر بیان۔ پانچواں یہ کہ اس واقعہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آمنوا بربہم، آگے ربنا سے آخر تک ایمان کی حقیقت کا بیان ہے کہ ایمان خالص اللہ تعالی کی توحید اور اس کا ایمان کی دعوت اظہار توحید ہے۔ پانچواں چھٹا یہ کہ یہاں پر توحید کے بیان کا طریقہ بھی آ گیا کہ مسئلہ اور مسئلہ کے بعد فتویٰ اور فتویٰ کے بعد چیلنج، یہ تینوں چیزیں یہاں پر اولیاء اللہ کی دعوت میں مذکور ہوئیں۔ اور ساتواں یہ کہ عقائد کا مسئلہ یہ نص قطعی سے ثابت ہوگا، بسلطان بین سے واضح ہوا۔ اور آٹھواں یہ کہ دنیا کو چھوڑنا توحید کے لیے تکمیل تب ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت نکلے۔ یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے دنیا کی زینت کو ٹھکرایا، وزراء کے گھروں سے نکلے، غار میں جا کے پناہ لی، تو دین بچانے کے لیے ہجرت اور ظاہری آسائشوں کو چھوڑنا اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ چمک دمک اس سے کنارہ کرنا، تب توحید میں پختگی نصیب ہوتی ہے۔ اور نامہ یہ کہ یہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور آگے آ رہا ہے لولا یاتونا ہؤلاء۔ رات کی سبق میں گزر گیا کہ اہل شرک کے شرک پر ایمان کا تقاضا ہے غصہ کرنا، اور تذلیل المشرکین یہ بھی اولیاء اللہ کے طریق میں سے ہے۔ تذلیل المشرکین، مشرکوں کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ تفصیل ہے اذ آبل فتیہ کی، جب تم جدا ہو گئے ان سے عقیدہ میں، وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ یہ اعتزال فی العقیدہ ہے۔
اب فاوو الی الکہف، جا بیٹھو طرف کہف، غار کے جو مشورہ سے طے ہوئی. یہ آپ کے پاس حاشیہ ہے، ہوا دلیل علی جوابہ، یہ دلیل ہے جواب کس کا؟ جب تم جدا ہوئے، اعتزالاً اعتقادیاً، فاعتزلوہم اعتزالاً جسمانیاً، جب عقیدے میں جدا ہو گئے تو اب جسموں کے لحاظ سے بھی جدا ہو جاؤ. وَإِذَا أَرَدْتُمْ اعتزالهم فَافْعَلُوا ذَلِكَ بِالِالْتِجَاءِ إِلَى الْكَهْفِ، اور جب تم ان سے جسمانی ہجرت کرو گے تو مشورہ یہ طے ہوا کہ یہاں سے نکل کر ظاہر بات ہے رات کو ہی نکلے ہوں گے، اور سفر کا اندازہ کیا ہوگا کہ جب صبح ہوگی تو بادشاہ کی طرف سے پکڑنے کا انتظام ہوگا، گرفتاری کا. اس لیے انہوں نے مشورے میں طے کیا کہ رات چلتے رہو، فلاں پہاڑ میں جو غار ہے صبح اس میں جا کر چھپ جانا، پھر آگے رات ہوگی تو رات کو سفر کرنا. یہ ہے ینشر لکم، ینشر علیکم، لام بمعنی علی، پھیلا دے گا اوپر تمہارے رب تمہارا، مر رحمتہ، اپنی رحمت سے. جیسے پہلے قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتن، یہ ان کا مناجات بھی ہے اور یقین بھی ہے، یقین کی پختگی کہ آگے اسباب نہیں لیکن اللہ تعالی اپنی خاص رحمت کرے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا واسطے تمہارے، من امرکم، تمہارے اس کام میں، مرفقاً، آرام، یعنی سامان کامیابی. یہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، مرفقاً. وَتَرَى الشَّمْسَ، قرآن پاک زائد تفصیلات بیان نہیں کرتا کیونکہ یہاں قصہ برائے قصہ بیان کرنا مقصود نہیں، مقصودی اجزاء جیسے نبأہم میں نے ذکر کیا تھا. اب وہ گئے غار کے اندر اور کچھ دیر کے لیے سونے کی نیت سے، آرام کی نیت سے غار میں سو گئے. اور بطر شمس سے سامان حفاظت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر اپنی خاص رحمتیں کی. جو وہ کہہ رہے تھے حی لنا، اور کہہ رہے تھے من لدنک رحمتن، اب یہ وہی رحمت ہو رہی ہے کہ اس رحمت میں اللہ تعالی نے اس غار میں ان کے لیے سامان جو ان کے مناسب تھا حالات کے وہ مہیا کر دیا، اور یہ ان کی دعا قبول ہوئی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور دیکھتا تو، یہ ترا کا خطاب ہر مخاطب کو ہے، اگر کوئی وہاں ہوتا تو دیکھتا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، دیکھتا تو سورج کو جب طلوع ہوتا ہے. تزاور عن کہفہم، یہ کیا تھا ترى الشمس؟ تو اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ جس میں اس محل وقوع کی وجہ سے سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی اور تمازت تیز روشنی اس غار میں نہیں پڑتی تھی،
جتنی ان کی زندگی کے لیے ضرورت تھی وہی روشنی وہاں پر پڑتی تھی، اور زائد ضرورت جو نقصان تھی اس کی تمازق سے محفوظ رہے۔ تو طلعت تزابر رکا رہتا تھا ان کہفہم ان کی غار سے۔ اس تزابر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے سورج کی تیز شعاعیں، تمازق جو جسم کے اور رنگ کے لیے نقصان دہ ہے اس سے محفوظ رہے۔ ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب کی طرف جاتا ڈھلتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال کاٹتا تھا ان کو، یعنی گزر جاتا تھا ذات الشمال بائیں طرف سے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ بیچ۔ تو جہاں مراد کیا ہے کہ غار کا محل وقوع ایسا، یہ بات آپ کے پاس لکھی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے، لیکن سیاق و سباق سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خرق کے عادت تھا، غار کا محل وقوع ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے سورج کی تیز شعاؤں سے باوجود اس کے کہ سورج سامنے آتا، لیکن اللہ نے ان کی وجود کی بطور خرق کے عادت حفاظت کی۔ اس پر کرینہ ذالک من آیات اللہ، یہ لفظ صاف کرینہ ہے۔ اس پر آپ کے پاس چند عبارات لکھی ہیں، فرماتی ہیں قال الزجاج لیس ذالک لما ذکر، یہ لما ذکر سے مراد ہے کہ غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھی، اس پر تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہے لیس ذالک لما ذکر بل لماذ صرف اللہ تعالی الشمس، محض اللہ تعالی کے پھیر دینے کے سورج کو، صرف اللہ تعالی الشمسا بجد قدرتی ہی، اپنی قدرت کے ہاتھ سے، اس سے کہ پہنچے ان کو، یعنی سورج ان کو پہنچے، اللہ نے سورج کو پھیر دیا۔ الا منہاج خرق العادت کرامت اللہم، یہ ذرا دیکھتے ہو، الا منہاج خرق العادت کرامت اللہم، خرق عادت طور پر ان کی کرامت کے طور پہ کرامت بنا دیا۔ اے ما، یہ روح المعانی ہے، ما صنعہ اللہ بہم من ازبرار الشمس وقرضها، جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا سورج کا رکنا اور کاٹ کے چلا جانا، طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے، آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، یعنی انا ما کان فی ذلک السم تصیبہ الشمس ولا تصیبہم اختصاص لہم بالکرامہ۔ سمجھ گئے؟ یہ ان کی خصوصیت تھی کرامت کے ساتھ۔ کانا ذالک، یہ مدارے کے آگے، کانا ذالکا بتصریف اللہ سبحانہ علا منہاج خرق العادت کرامت اللہم، یہ منہاج کیا تھا؟ خرق عادت کے طور پہ تھا، کرامت اللہم یہ ان کی کرامت تھی۔ ابو سعود، کتنے حوالے آگئے؟ 3، روح المعانی، مدارک، ابو سعود، اور سیاق بھی قرآن کا یہی چاہتا ہے کہ یہ اصحاب الکہف کی کرامات میں سے تھا
کہ سورج اپنی ترتیب پہ آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سورج کی تیز روشنی ان کے وجود پہ نہیں پڑتی تھی، تو یہ اللہ تعالی کی حفاظت. تو آیت کا عنوان ہوگا حفاظت عن الشر، حفاظت عن النقص. اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی اور بتا دیا کہ جو خالص میری توحید کا چوکیدار بنتا ہے میری رحمت اس کی نگہبان بن جاتی ہے. جو خالص توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میری رحمت اس کی پہرے دار بن جاتی ہے، چوکیداری کرتی ہے. اب یہی مقصد تھا بتانا. آگے دوسرا لکھا ہے علامہ ابن کثیر کا کہ ھذا دلیل علی ان باب ھذا الکعب من نحو الشمال، کہ یہ دلیل ہے، کہتے ہیں کہ جو دروازہ تھا غار کا وہ شمالی جانب تھا، لأنه تعالی اخبر ان الشمس اذا دخلته عند طلوعها تزابر عنها ذات اليمين يتقلص جمنة. تو خیر یہ قول چونکہ ہم مرجو سمجھتی ہیں آپ کے پاس موجود ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ ان کی کرامت تھی. اسی سے انشاءاللہ میں کرامات پر گفتگو کروں گا. آج جو لوگ اس میں گمراہی کا شکار ہیں، دیکھو وتر الشمس اذا طلعت، ایک انتظام یہ کیا کہ سورج کی تمازد اور سخت شعاؤں سے ان کے وجود کو محفوظ رکھا. اور اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے صرف وجود ہی نہیں، ان کے رنگ کو بھی بدلنے سے محفوظ رکھ دیا. رنگ کو بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں تو سورج کی اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی، لیکن سورج میں خصوصیت ہے کہ اگر دھوپ کے وقت آپ سورج کی طرف 3 دن چہرہ کر کے بیٹھ جائیں تو چہرے کا رنگ کالا ہو جائے گا، تو رنگ بدلتا ہے. اور گرمیوں میں تو ظاہر بات ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالی نے ان کے رنگوں کی بھی حفاظت کی، وجود کی بھی حفاظت کی. ذالک من آیات اللہ، یہ کیا المذکور، سورج کا دائیں بائیں نکل جانا اور سورج کی تیز روشنی ان پر نہ پڑنا. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. من یہد اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ بس وہی ہے ہدایت یافتہ، اور جس کو گمراہ رکھے اللہ یعنی ہدایت کی توفیق سلب کر لے، فلن تجد لہ، بس نہیں پائے گا تو اس کے لیے ولیًا، کوئی ساتھی، کوئی. یہاں سے اہل بدعت نے نکالا. پہلے وہ بریلر کہتے تھے، آج دیوبندیوں نے بھی شروع کر دیا کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے اس کا مرشد کوئی نہیں ہوتا، اس لیے مرشد جس کا نہیں تو وہ کیا ہے، گمراہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر. کہتے ہیں کوئی مرشد بنا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیعت کر اور بے مرشد نہ مر. اب کتنی بڑی تحریف ہے کہ یہ اصحاب کاف نے کس کو پیر بنایا تھا، ان نوجوانوں نے. اور یہ جو مروجہ پیر ہیں یہ تو نری سر کی پیڑ ہے، ایمان کے لیے یہ سارا سر درد ہے. تو یہ
مربدہ پیری مریدی یہ صرف لوٹ کھسوٹ ہے. اچھا آج جو پیروں کے ساتھ ہیں، موجودہ پیروں کے ساتھ، تو ان سے اگر پوچھیں تو وہ خود بھی تنگ ہے، کیونکہ مربدہ پیری مریدی کھانے پینے کا نام ہے. مریدوں سے نذرانے لو اور دم پھونک کر کے سائڈ پہ کر لو. اور جہاں پر جو ہے اللہ فرماتی ہیں کہ ہدایت اور ضلالت کا ضابطہ کیا ہے، ہدایت اور ضلالت کا قانون کیا ہے، اس قانون کو بیان کیا. ضابطہ ضلالت و ہدایت، فرمایا ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں. اور اللہ کس کو توفیق دیتے ہیں؟ جس کے دل میں مسئلہ سمجھنے کا درد اور تڑپ ہو، انابت موجود ہو، اور جس کو گمراہ رکھے اللہ، میں یضلل، گمراہ رکھے یعنی اللہ رب العزت توفیق سلب کر لے اور توفیق نہ دے. توفیق کا مقابل ہے خذلان، جو خذلان کا شکار ہو جائے. یہ کون ہوتا ہے؟ ضدی، جو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. فلن تجد له ولیا مرشدا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو واسطے اس کے کوئی رفیق، کوئی ساتھی. مرشدن کا معنی جہاں پر راہ پہ لانے والا، اسے ہدایت کی توفیق بخشنے والا، یہ تو نہیں پائے گا. وَتَحْسَبُهُمْ، یہ درمیان میں میں یہد اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یہ درمیان میں ادخال الہی ہے اور بیان نکتہ ہے کہ ان اصحاب کہف کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اس لیے یہ ہدایت یافتہ تھے، ان کو توفیق مل گئی. اور وہ جو ان کا مد مقابل تھا بادشاہ اور حکمران، اتنا مسئلہ سننے کے باوجود اور اتنے مخلص لوگوں کی دعوت کے باوجود اس کو ہدایت نہیں ملی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ پورا خلاصہ بیان کر دیا. دو فریق اصحاب کہف ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور جو دقیانوسی تھے اور حکمران تھے ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. تو ان کو اصحاب کہف کی تقریر سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. اتنے مباہدین مخلصین